مولانا سیدنا سید الانبیاء والمرسلین۔ انسان کی اور دیگر حیوانات کی فطرت اور مزاج، اس کے نیچر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ طاقتور پاورفل مد مقابل کے سامنے دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ کمزور کا سامنا ہو جائے تو گھبراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسانیت کے ہر طبقے کے حقوق اور رائٹس کو بیان کیا۔ خاص طور پہ ماں بہن بیٹیوں کے حقوق کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے کہ گھر میں ساتھ رہتے ہوئے آدمی باہر لوگوں کی طبیعت کی رعایت کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر میں تلفیاں ہو جاتی ہیں، ذاتی کر گزرتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اللہ نے رہبری کرتے ہوئے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ شروع میں بھی اللہ کہتے ہیں اتقوا ربکم، ذرا سنبھل کے رہو، آزادانہ لائف نہ اسپینڈ کرو۔ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، جو کریٹر اور خالق ہے، جس نے زبان ہاتھ پیر عطا کیے، اس کا مس یوز نہ کرو۔ خاص طور پہ خیال رکھو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور آدم سے ہی ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر پوری دنیا کے انسانوں کو انہی سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، مرد و عورت کو انہی سے بنایا اور پھیلایا ہے۔ اگر دنیا والے جو تھاٹ اور تصور دیتے ہیں عورت کا، اس کو سامنے رکھا جائے تو آدمی اسے اپنا مد مقابل سمجھ لیتا ہے، اور کوئی مقابل ہو تو اس کے خلاف انتقام کے جذبات، مقابلے کے جذبات، کمپٹیشن کے جذبات ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عورت مقابل نہیں ہے، عورت تو پارٹس آف باڈی ہے اور پارٹنر آف لائف ہے۔ یہ تمہارے بدن کا بھی حصہ ہے، آدم علیہ السلام سے اسے پیدا کیا، اور زندگی کی بھی یہ ساتھی ہے۔ بدن کا کوئی بھی حصہ ہو، آدمی اس سے نفرت نہیں کرتا کہ یہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ سے جنگ شروع کر دے، نفرت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ذاتی کا برتاؤ ایسا نہیں ہوتا، ہمدردی کرتا ہے، آرام راحت پہنچاتا ہے، وزن ہو تو ساتھ مل کے اٹھاتا ہے۔ ایسی زندگی کی گاڑی ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہمدردی، تعاون کے جذبات کے ساتھ ہی گزر سکتی ہے۔ ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہن لباس لکم، پہلے ہم نے آپ نے یہ تو کل سنا ہے، اس سے پہلے وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اور ڈریس قرار دیا کہ یہ کپڑا بدن کے عیب بھی ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، اور شرمگاہ بھی کور کرتا ہے۔ ایسی زندگی کی گاڑی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق کو تفصیل سے، کمزور ہے نا، باپ نہیں تو لوگ زیادتی کر جایا کرتے ہیں۔ غلاموں کے حقوق بھائیوں، ایک ہے پروپیگنڈا کرنا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کا، اور پھر جب موقع ملے تو ایسے آئیلینڈ بنانا جہاں کم عمر بچیوں کو بھی ان کے حقوق سے پامال کر لیا جائے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، ایسی فائلیں کھل جاتی ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا دھڑورا پیٹنے والوں کا ریئل فیس اور اصل چہرہ یہ ہے۔ اصل چہرہ، ارے اشارہ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ ایبسٹین فائل ابھی کھلی ہے نا، اصل ایک ایک کی فائل اللہ کے دربار میں کھلے گی۔ اللہ نے جو کہا ہے کل انسان الزمناه طائره في عنقه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم نے CCTV سسٹم ہر ایک کی گردن میں فکس کر دیا ہے،
اور قیامت پہ سارا ریکارڈ سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے اقرا کتاب، دیکھنا بندے تو نے ماں کا کیا حق ادا کیا، بہن کا کیا حق ادا کیا. ابا کا انتقال ہو گیا تو بہن کا حق ہی کھا گیا. تجھے غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی. اللہ نے مرد ذات بنایا تھا، جب اسی عورت کے ساتھ تیرا رشتہ طے ہوا تو مردانہ جذبات کا اللہ نے جو تجھے طاقت برتری بالادستی عطا کیا. الرجال قوامون علی الناس، تو شان سے کہتا مرد ہوں، جوان مردوں کی طرح عزت سے کسی باپ کی بیٹی کو بیاہ کر لاؤں گا، جو خود کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جس بستر پہ سوؤں گا اس پہ سلاؤں گا. ارے تو بھکاری منگتا بن گیا. اسی بچی کے باپ سے تو بیڈ شیٹ اور بیڈ مانگنے لگا، ڈنر سیٹ مانگنے لگا. اللہ نے تجھے طاقت اور پاور دیا تھا، تو کہتا اپنے زور بازو سے کما کے کھلاؤں گا، تو ٹو ویلر اور فور ویلر مانگنے لگا. تیری غیرت اللہ یہ کہے کہ دیکھنا تو نے بہن کا کیا حق ادا کیا، ماں کے ساتھ تو نے کیا برتاؤ کیا، بیٹیوں کی کیا پرورش، دین کیا سکھایا. اللہ نے کچھ خوشحالی دیا تو فل سائز ڈیجیٹل سائز فل اسکرین ٹی وی لگا کے اپنی بچیوں کو ناچ گانے تو نے دکھایا. ایسے اداروں میں بھیجا جہاں ننگا نچایا جاتا تھا. تو میرے بھائیوں یہ قرآن جو بار بار اتقوا اللہ، خیال رکھو، ماں بہن بیٹیوں کے حقوق کا، گھر والیوں کے حقوق کا اللہ پوچھیں گے. روزے کا مقصد بھی تو یہی ہے. اتنا خوف دل میں آ جائے دن بھر خود کو کنٹرول کرنے کی برکت سے کہ ایک شوہر ہونے کا حق مرد جو ہے ادا کرے، بیٹا ہونے کا حق مرد ادا کرے، باپ اور بھائی ہونے کا حق مرد ادا کرے. اسی طرح بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بیویاں بھی جو ذمہ داری اللہ نے دیا ہم سب مل کر تب یہ معاشرہ خوبصورت بنے گا. یقین جانیں اگر دنیا کی عورتوں کو پتہ چل جائے پروردگار نے قرآن میں، حدیث میں محمد الرسول اللہ لاسٹ میسنجر نے کیا کچھ ان کے بارے میں بتایا، ہم نے نہ سیکھا نہ پڑھا اور نہ بتایا اور سنایا ہے صاحب. اس تیزی سے یہ بہن بیٹیاں یہ کچھ ہمارے بارے میں اتنا رسپیکٹ اللہ نے دیا، اس قدر رائٹس ادا کیا، تیزی سے کلمہ پڑھنے والیاں بن جائیں گے. اور جب ماں بہن بیٹیاں بیویاں کلمہ پڑھیں گی تو یہ ہوم منسٹر ہوا کرتی ہیں، صاحب دروازے کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.